غور کر لیا کیجئے، اس کے بعد کسی کے اوپر انگلی اٹھایا کیجئے۔ اور آپ نے ملفوظات حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ماموں کا واقعہ ہے، اور اس پر آپ کا تبصرہ یہ ہے کہ دیوبندی ایک بار ضرور عمل کریں۔ خیر، ہم اس کا جواب آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ ایک مرتبہ ضرور دیں گے کہ کیسے عمل کرایا جاتا ہے، کیسے نہیں عمل کرایا جاتا ہے۔ ابھی تو ہم جواب کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی جو نظر ہے وہ انتہائی کم ترین درجے کی نظر ہے، یا ہو اچھی، لیکن آپ اس کو استعمال کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کی تحقیق بھی ادھوری، سب کچھ ادھورا ہے آپ کا۔ آپ نے تو صرف اپنے اکابرین کی روش اختیار کر رکھی ہے کہ بس جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے بس ہم کو کہنا ہے، بس گھسے پٹے اعتراض پیش کرنے ہیں اور اس طرح کی باتیں پیش کرنی ہیں۔ اور اس طرح کے اعتراضات آج کل کے جو نام نہاد ملا رضا خانی ملا فاروق رضوی وغیرہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کے اعتراض کئی مرتبہ پیش کیے ہیں اور اس طرح کی باتیں پیش کی ہیں، ماموں کا واقعہ پیش کیا ہے۔ مولوی صاحب، پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اشرف السوانح، اسی میں علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان سب مجموعہ حالات نے ان کو کچھ ایسا بنا دیا تھا جیسا کہ درویشوں میں ایک فرقہ ملامتیہ مشہور ہے، یا باصطلاح حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں کہیے کہ اولیاء مستہلکین میں سے تھے۔ تو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں کی بات نقل کر رہے ہیں اور ان کو فرقہ ملامتیہ کے ساتھ ملامتیہ میں شمار کر رہے ہیں، اور فرقہ ملامتیہ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے چلتے ہیں۔ اور ملامتی فرقے کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلتے ہیں کہ ملامتی فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے افعال کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان پر ملامت کریں، ان کو برا سمجھیں، اور لوگ ان کو الٹا سیدھا کہیں، ان کی برائی اور ملامت کیا کریں ان کے اوپر۔ ملامتی فرقہ وہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ کتاب ہے کشف المحجوب جو علامہ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب کے نام، داتا صاحب سے جو مشہور ہیں، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب۔ اس میں انہوں نے لکھا اعلم ان هذا الطبع لا يكون اشد نفورا من حضرت اللہ تعالی بشيء الا بالقدر الذي يكون كافيا لجاه الخلق۔ یہ بات علامہ داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ملامتیوں کی طبیعت کسی امر سے اتنی نفرت نہیں کرتی جتنی لوگوں میں عزت و منزلت پانے سے انہیں نفرت ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے اندر جو ان کی قدر ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر جو ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا جو ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس مرتبے کو کم کرنے کے لیے، اور وہ مرتبہ چونکہ ان کو پسند نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ایسا شگاف پیدا کرنے کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں، ایسے افعال انجام دیتے ہیں کہ مخلوق ان سے نفرت کرے، ان پر ملامت کرے۔ اور بھی آگے چلیے، ابھی ہم آپ کو اور کچھ بھی دکھاتے ہیں۔ اور اسی کتاب کے اندر کشف المحجوب کے اندر علامہ آگے لکھتے ہیں سلکت طائفۃ من المشائخ طریقۃ طریق الملامۃ والملامہ خلوص المحبۃ تاثیر عظیم ومشرب تام، کہ مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے ملامت کا طریقہ پسند فرمایا ہے، کیونکہ ملامتیہ جو جماعت ہوتی ہے ان کے اندر خلوص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے اور بڑی لذت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے اس گروہ کو مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے پسند فرمایا ہے، اور علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں بھی اسی فرقے میں سے تھے۔ اور آگے چلیے، دوسری بات یہ کہ خود اشرف السوانح کے اندر علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ ان کے ماموں مجذوب تھے، مجذوبوں میں ان کا شمار تھا۔ اور اگر آپ کو علم ہو اور آپ کو تھوڑا بہت بھی شدھ بدھ ہو تو سنیے، مجذوب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے عشق میں مستغرق ہوتا ہے، اللہ کے عشق میں وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے، چنانچہ کبھی کبھار وہ خلاف شرع تک بات کہہ ڈالتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس بات کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں رہتا ہے کہ اللہ اور ان کے درمیان کیا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان
کیا راز وابستہ ہیں، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ تو مجذوبوں میں شمار کیا ہے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماموں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کر دیتے ہیں جو کشف المحجوب کے اندر ہی موجود ہے، تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے اور آپ کی عقل اور آپ کا دماغ بھی ٹھکانے پر لگ جائے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کبھی آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی دیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں 2 مرتبہ۔ ایک اس وقت جب میں کشتی میں سوار تھا اور کسی نے مجھے نہیں پہچانا، کیونکہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور بال بھی بڑھ گئے تھے۔ ایسی حالت تھی کہ کشتی کے تمام سوار میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان میں ایک مسخرہ اتنا جری تھا کہ وہ میرے پاس آ کر سر کے بال نوچنے لگا اور میرا مذاق اڑانے لگا۔ اس وقت میں نے اپنی مراد پائی اور اس خراب لباس اور شکستہ حالی میں مسرت محسوس ہوئی، یہاں تک کہ میری یہ مسرت بئی سبب انتہا کو پہنچی کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو بات نقل کی ہے انتہائی عفت و پاک دامنی اور حیا کو سامنے رکھ کر کی ہے، ورنہ اس کا ترجمہ ایک اور ہو سکتا ہے جو مناسب بھی نہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس طرح ترجمہ کریں، اور نہ ہمارا ایسا ذوق ہے۔ یہ ذوق تو آپ کا ہے، اور ایسا ذوق آپ کا ذوق اس طرح کا جو ہے وہ مبارک ہو، آپ ہی اس طرح کی بات کہیے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی زبان کو گالیوں سے اور فحش گوئی سے پاک و صاف رکھتے ہیں۔ اور آگے چلیے، اسی کتاب کشف المحجوب کے اندر ملامت کی کئی قسمیں 3 قسمیں تقریباً ذکر کی ہیں۔ اس میں سے جو تیسری قسم ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں اور تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں تو کفر و ضلالت سے طبعی نفرت بھری ہو، بظاہر شریعت کی مطابقت نہ کرے اور خیال کرے کہ ملامتی طریقے پر ایسا کر رہا ہوں، اور یہ ملامت کا طریقہ اس کی عادت بن جائے، اس کے باوجود وہ دین میں مضبوط اور راست روح ہو، لیکن ظاہر طور پر بغرض ملامت نفاق اور ریا کے طور و طریق پر دین کی خلاف ورزی کرے اور مخلوق کی ملامت سے بے خوف ہو۔ وہ ہر حال میں اپنے کام سے کام رکھے، خواہ لوگ اسے جس نام سے چاہیں پکارے۔ تو مولوی صاحب، یہ تیسری قسم ملامتی فرقے کی علامہ داتا گنج بخش لاہور نے ذکر کی ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مامو جان جو تھے وہ ملامتی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ جو ان کا کام تھا وہ اسی وجہ سے اس طرح کے حرکات اور افعال کیا کرتے تھے، اور وہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ان سے نفرت ہو۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا تھا اپنے کتاب ہی کے اندر کہ میرے مامو جان جو تھے وہ مجذوبوں میں سے تھے، اور ہم مجذوب کی تفصیل پیچھے کر آئے ہیں۔ آئیے ذرا آپ کو آپ کے گھر کا آئینہ بھی دکھاتے چلتے ہیں۔ یہ کتاب ہے الملفوظ، اس کا حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 80 ہے۔ اس کے اندر ہے کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ عرض حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ تو اب جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ زنانہ وضع رکھتے تھے، ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ و قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے۔ انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی التجا وزاری حد سے گزری تو ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا، می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑی اور جل تل بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے تھے، آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی اور فرمایا، اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا، اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تک کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔ اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک کی بالیاں، کڑے جو شن پہنتے ہیں، یہ گمراہی
یہ گمراہی ہے، صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق۔ یہ مولوی صاحب ہم نے آپ کے سامنے یہ عبارت پیش کی، یہ ملفوظ کی ہے اور مجذوب کا واقعہ لکھا ہے، جو سہاگ لے لیجئے اور بیوہ بنا دیا اور میرا خاوند حی لا یموت ہے۔ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، انہوں نے اس طرح کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اور آگے چلیے آپ کو ہم کچھ اور بھی سناتے چلتے ہیں کہ یہ کتاب ہے تجلیات امام احمد رضا، اس کے اندر بھی ایک پیلی بھت کے مجذوب الاولیاء حضرت چپ شامیہ کا واقعہ منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت چپ شامیہ علیہ الرحمہ والرضوان، جن کا مزار پر انوار حضور شاہجہی محمد شیر میاں علیہ الرحمہ والرضوان کے مزار شریف سے قریب ہے، محلہ منیر خام ہے۔ حضرت چپ شامیہ صاحب حضرت چپ شامیہ صاحب سٹھمل کے پاکھڑ کے قریب محلہ ڈوڑی لال میں جامن کے درخت کے نیچے برہنہ جذب کی حالت میں پڑے رہتے تھے۔ قریب میں آگ سلگتی رہتی تھی۔ آج بھی وہ جگہ جامن کے درخت کے نیچے محفوظ ہے۔ اس جگہ پر ایک سلیب پتھر کا رکھا ہوا ہے اور وہ جگہ رمیش چندر سنگھ کرمی کی ملکیت میں ہے۔ چپ شامیہ پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے اور نہ کھانے پینے کا کچھ ہوش تھا، برہنہ پڑے رہتے تھے۔ ایک روز چپ شامیہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے، ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی؟ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس پہنچا، اس نے کہا، میاں کیا ہے؟ تو چپ شامیہ نے فرمایا کہ میں برہنہ ہوں، سطر کھلا ہوا ہے، ایک مرد حق آ رہا ہے، جلدی سے کوئی کپڑا لاؤ کہ میں اپنے سطر کو چھپاؤں۔ اس شخص نے کمبل لا کر دیا، چپ شامیہ صاحب نے اس کمبل کو اوڑھ لیا اور اپنا سطر چھپا لیا۔ تو مولوی صاحب یہ دیکھیے، یہ بھی مجذوب تھے اور ننگے پڑے رہتے تھے اور کوئی سطر اتر بھی چھپانے کا کچھ بھی نہیں، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آپ کے اعلیٰ حضرت جب تشریف لانے لگے تو ان کے اعزاز میں چھپانے لگ گئے۔ آگے چلیے اور بھی دیکھیے، یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت، اس میں ہے اس کتاب کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بریلی میں ایک مجذوب بشیر الدین اخوند زادہ، جو بھی کچھ ہو، اخوند زادہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے، جو کوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم 50 گالیاں سناتے تھے۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا۔ میرے والد ماجد قدس سرو کی خوشی کہیں بغیر آدمی کے ساتھ لیے نہ جانا، ایک روز رات کے 11 بجے اکیلا ان کے پاس پہنچا اور فرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حجرے میں چارپائی پر بیٹھے تھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، واقعہ جو بھی موجود ہے۔ ہمیں تو یہ بچانا تھا کہ یہ مجذوب صاحب ہیں اور 50 گالیاں دیتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں مجذوب ہے، اور ایک مجذوب صاحب جو ننگے پڑے رہتے تھے، ان کا ہم نے واقعہ نقل کیا۔ یہ تجلیات امام احمد رضا کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور ایک مجذوب کا واقعہ جو ان کا خاوند حی لا یموت ہے، وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہم نقل کر چکے آئے ہیں پیچھے، اس طرح کی باتیں کی جو ملفوظات کے اندر ہم نے پیش کیا ہے۔ یہ آپ اعتراض کرنے سے پہلے کم سے کم ان سب چیزوں کو دیکھ لیتے تو شاید کہ آپ اعتراض نہ کرتے، لیکن آپ نے کیا ہے تو ہم آپ کے سامنے جواب دیتے ہیں۔ اور آئیے مولوی صاحب، ہر بات کا، جتنے بھی واقعات آپ نے ملفوظ سے پیش کیے ہیں، ہم اس کا ایک سیدھا سا جواب آپ کے سامنے یہ پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہے ایک عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، مصنف ہیں علامہ غلام نصیر الدین سیالوی، مکتبہ غوثیہ کا ہے، چھپی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے، نوٹ ہے صفحہ نمبر 391 پر، لکھا ہے کہ بزرگوں کے ملفوظات میں کچھ باتیں ان سے غلط منسوب ہو جاتی ہیں۔ بزرگوں کے ملفوظات میں کچھ باتیں غلط منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو مولوی صاحب، تو ملفوظات جو ہوتے ہیں بزرگوں کے، وہ ملفوظات آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ بزرگان دین کے ملفوظات میں اکثر غلط باتیں منسوب ہو جاتی ہیں، اس لیے ملفوظات پر مشتمل کتب معتبر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ناقل باوجود ثقہ ہونے کی ایسی بات نقل کر دیتا ہے جو غلط اور بے اصل ہوتی ہیں۔ تو مولوی صاحب، یہ آپ ہی کا اصول ہے، آپ ہی کی کتاب ہے، ایک عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، آپ ہی کے مصنف ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، ان کے ہم نے آپ کے سامنے انشاءاللہ اسکین پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر یہ بات صاف طور پر موجود ہے کہ اکابر کے جو ملفوظات ہوتے ہیں وہ معتبر نہیں ہوتے ہیں، بعض باتیں ان کی طرف سے غلط منسوب ہو جاتی ہیں اور ثقہ ہونے کے باوجود بھی منسوب کر دی جاتی ہیں، اس لیے ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
اور آگے چلیے ہم آپ کے سامنے آپ نے جو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مامو جان کا واقعہ پیش کر دیا ہے وہ بھی ہم آپ ذرا اس کی اور بھی وضاحت کرتے چلتے ہیں. یہ کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت. اس کے اندر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان سے بیزاری اختیار کر لی تھی، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کہ باتیں سب پتے کی کہتے تھے، مگر مشکل یہ ہو گئی تھی کہ لوگ بگڑتے تھے کیونکہ سمجھتے نہ تھے کہ میرے ماموں تھے، مگر پھر بھی میں نے اوروں کی مصلحت کی بنا پر ان سے بالکل کنارہ کر لیا تھا. ادھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روحانی دستگیری فرمائی. خام میں فرمایا کہ اپنے ماموں کے پاس مت بیٹھا کرو، خارش ہو جائے گی. اہل تعبیر نے کہا کہ خارش اور جزام کی تعبیر بدعت ہے، چاہے غلبہ حال سے معذور ہوں، لیکن حقیقت تو بدعت ہے. میں نے دیکھا کہ عوام پر ان سے میرے تعلق رکھنے کا برا اثر پڑتا ہے. جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی اور ادھر دیکھا کہ جس غرض سے میں نے ان سے رجوع کیا تھا وہ غرض بھی حاصل نہ ہوئی، یعنی رفع پریشانی، بلکہ اور الٹی پریشانی بڑھ گئی، تو ادب سے عذر کر دیا اور ادب سے تبلیغ بھی کر دی. یعنی میں نے ان کو خط میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا حال اور قال شریعت کے موافق ہو جائے، بس اس پر بگڑ گئے. لکھا کہ تم مجھے ملحد و زندیق ہی رہنے دو، تم کو تمہاری شریعت مبارک ہو، مجھ کو میرا الہات اور زندقہ مبارک ہو. مولوی صاحب اگر آپ سچے پکے محقق ہوتے اور سچے پکی باتیں بولتے اور منصف مزاج ہوتے، صدق و مقال آپ کی ذہنیت ہوتی، تو یقیناً یہ تمام چیزیں بھی آپ ملحوظ رکھتے اور ایسا بھونڈا اعتراض آپ نہ پیش کرتے جس پر علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی پوری بات پیش کر چکے ہیں. اور آپ کی کتابوں کے اندر بھی مجازیب کے جو واقعات ہم نے نقل کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے تمام جوابات پورے کر دیے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ملفوظات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی آپ ہی کی کتاب سے ہم نے آپ کے سامنے